آپ لوگ کچھ ایموشنل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے اور ایموشنل ہاں جی انٹیلیجنس بالکل، دیا اور میں یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں پیوبرٹی کے بعد یا 14-15 سال کی عمر میں لڑکا ہو لڑکی ہو، دونوں کے خالی فزیکل چینجز نہیں آ رہے ہوتے. سائنس آپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایموشنل ایز ویل ایز سائیکولوجیکل سائیکو سوشل چینجز آ رہے ہوتے ہیں. یہیں پر بچے کی اپنی شناخت بن رہی ہوتی ہے. میں کون ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا میرے کوئی خواب ہیں، کیا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. اس کے بعد اچانک سے باقی جو گارڈینز ہیں، لیگل گارڈینز، چاہے وہ کنسنٹنگ پیرنٹس ہوں، ان لاز ہوں، جو بھی ہوں، جنہوں نے فیصلہ طے کر لیا پہلے سے کہ ادھر دینا ہے اس کو، ادھر اس سے رشتہ باندھنا ہے. وہ تو پیدا ہوتے ہی تھے، وہ رشتہ داروں میں بہت زیادہ، یہ میری بیٹی اور یہ میرا بیٹا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. بالکل. سو دیا کی بات سے میں سیکنڈ کہہ رہی تھی کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ اگر ہم یہ اتنا جلدی شادی کر دیتے ہیں، کسی کی اگر ہو جاتی ہے تو اس کی یہ والی ڈیولپمنٹ سفر کرتی ہے، یہ ٹرامیٹائز ہو جاتے ہیں. اس کو ہم چائلڈہڈ نہیں کہتے، کہ یہ ہمارے ایڈولسنس اندر کیا چل رہا ہے وہ بتائیں کس کو، کیونکہ سامنے والا تو سننے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ کی شادی ہو چکی ہے، یہی مر کے نکلنا ہے. اور وہ جو بھی رشتہ داروں میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ شادی ادھر ہوگی، وہ آ کے بچی کے سامنے بار بار کہنے دیتے ہیں اے تے میری نوح ہے، یہ تو میرا پہلے سے پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تم نے میرے گھر کام نہیں آئے، اس کو یہ سکھاؤ، اس نے اب شادی کرنی ہے. تحفے تحائف بھی تو ہوتا ہے نا، آپس کا لین دین ہوتا ہے. بہت سی جگہوں پہ لین دین کی وجہ سے آپ رشتے کر رہے ہوتے ہیں، ریگارڈلیس کہ ان بچوں نے کیسے زندگی گزارنی ہے. سو لا میں چاہوں گی کہ اس میں انٹروین ضرور کرے کہ کب ایج آف میچورٹی، کیا 18 سال سمجھا گیا ہے یا ایج آف میچورٹی بلوغت ہے. اکثر اس پہ پرابلم آ جاتی ہے کہ آپ کب بالغ کہیں گے بچے کو. دیکھیں میں پہلے آپ نے ابھی بات کی، بڑی اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں پہلا جو وقت تھا ہمارا، جو ہمارے پرانے وقت کے لوگ تھے، بالکل ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ صرف خاندان جوڑنے کے لیے ہوتا تھا. خاندانوں کو جوڑنے کے لیے، یا وراثتیں ہوتی تھیں یا کچھ ایسے ہوتے تھے، جائیدادیں ہوتی تھی کہ ادھر سے ادھر نہ چلی جائے، اس میں یہ ہوتا تھا بڑے جو ہے نا اس وقت وہ ایک دوسرے کا عزت احترام کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو ایک تعلق ہے وہ برقرار رہے. ٹھیک ہے جی، فلاں کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو یہ رشتہ فلاں کو دے گا. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ لوگ لاج رکھتے تھے اپنی زبان کے، اور آخری دم تک جو ہے نا وہ چیزیں ہم نے دیکھا کہ ایسی شادی ہوئی ہیں. لیکن اب حالات چینج ہیں. حالات اس لیے چینج ہیں کہ وہ پہلے والے لوگ نہیں ہیں. اب لوگوں کے پاس ایک تو اویئرنیس ہے، اور لوگ دوسرا جو ہے نا کسی کے فیصلے نہیں جو ہے نا برداشت کرتے ہیں، وہ اپنے پہ تھوپتے نہیں ہیں جو نا. جب بھی انسان، پہلے یہ ہوتا تھا کہ اولاد بھی ماں باپ کی عزت کرتی تھی اور آس پڑوس اور ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ کرتے ہیں. لیکن اب وہ چیز نہیں ہے. اب جب سے جو ہے نا لوگ میچور ہوئے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم کسی کو وہ نہیں ہیں، ہمیں آزادی ہے اپنی مرضی کی فیصلے کرنے کی، اپنی مرضی کی پسند کی جو نا، وہ صورت میں اب وہ نہیں کرتے جو نا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بلوغت کی بات کی. دیکھیں ہماری شریعت تو یہی کہتی ہے کہ جب بچی بالغ ہوتی ہے کہ آپ اس کا نکاح کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جب قانون سازیاں ہوئی ہیں، اس قانون سازی کے اندر بھی جب علماء کرام تھے ان کی بھی مشاورت لی گئی ہے. جب یہ قوانین بنائے گئے ہیں کہ ایسا نہیں کہ یہ سندھ اسمبلی سے یا پنجاب اسمبلی سے یا قومی اسمبلی سے جو ہے نا وہ بہت سارے جو ہے نا قوانین بنائے گئے، جس کے اندر میں پیرنٹس کا جو ہے نا وہ آرڈیننس ایکٹ ہے، جس میں بچے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں یا ان پہ تشدد کرتے ہیں. ایک ایکٹ یہ پاس کیا گیا، ڈومیسٹک وائلنس کا ایکٹ پاس کیا گیا، چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ پاس کیا گیا. بہت سارے ایکٹ جو ہے نا پاس کیے گئے، خواتین کو پروٹیکٹ کیا گیا. تو یہ جتنے بھی قوانین ہمارے بنے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ علماء کرام سے رائے لی گئی، اس کے بعد پاس کیے گئے جو نا. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، اس کو اپنی آئیڈینٹی نہیں مل جاتی، شناختی کارڈ نہیں بن جاتا، وہ میچور نہیں ہو جاتا، اس لیے اس وقت تک اس کی شادی نہ کی جائے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ 14 سال کی ہے یا 15 سال کی ہے، وہ اپنے والدین کے فیصلے کی بھینس چڑھ جاتی تھی، یا کسی جو ہے وہ بھائی کی شادی ہو رہی ہے تو وٹے سٹے کی بھینس چڑھ جاتی تھی. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو ایسی آ رہی تھی. اس کا رزلٹ یہ نکل رہا تھا کہ جو ہمارا خاندانی نظام تھا وہ تباہ ہو رہا تھا، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ حکومت پاکستان کو اس طرح کے فیصلے کرنے پڑے. اور میں کہتا ہوں اس کے اوپر انہوں نے بہت اچھا کیا ہے. یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا رک گئی ہیں، ورنہ